پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتابچے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے. اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا. آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو. اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہے تیگ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء ہو، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے. تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے اور ان کو برا بلا کہیں گے. صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے. اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے. اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہے اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. آپ سماعت فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے. دوسری بات، اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے. کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے، بس دوسرے وہ دور سے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے. یہ غلط ہے، چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھیں ہم نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی. یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں، یا ہٹا کے ہم ایھا النبی کہتے ہیں. اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام. اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ. تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں تحیات للہ والصلوات والطیبات، تحیات اللہ کے لیے، تحیات ہی اللہ کے لیے بولوں گا، اس کا ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ اس ترجمہ کریں گے تو تشریح ضروری ہو جائے گی. تحیات للہ، تحیات اللہ کے لیے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، صلوات اللہ کے لیے. صلوات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نمازیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صلوات اللہ کے لیے، صلوات اللہ کے لیے. والطیبات پاک چیزیں اللہ کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. تحیات ہو تیرے لیے اے اللہ. نہیں، اللہ سے بات کرتے نہیں، اللہ کے لیے تحیات ہیں. سلام ہو آپ پر اے نبی. خطاب اللہ سے نہیں، خطاب حضور سے. عبادت اللہ کی،
یہ قاعدہ میرا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا نماز میں ہے نہیں. التحیات لک یا اللہ، صلوات الطیبات، سلام علیکہ ایھا النبی. تحیات تیرے لیے اللہ، صلوات طیبات تیرے لیے اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی. اللہ سے بھی خطاب ہوا، نبی سے خطاب ہوا. تحیات للہ والصلوات الطیبات، تحیات صلوات طیبات اللہ کے لیے. سلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر. یا ایھا النبی نہیں، اے نبی. سلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. یا ایھا النبی میں ایک بات آ گیا تھی، وہ کیا ہے؟ یا یہ حرف ندا ہے. حرف ندا اس کے لیے جو توجہ میں نہیں رہتا اسے بتانا پڑتا. یا ایھا النبی، یا ہٹا دیا. کیا مانا ہے؟ میں نمازی تیری طرف ہے محمد مصطفیٰ، تو نمازی کی طرف رہتے محمد مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کی نظر کو اپنی طرف کرنا ہے، نمازی بن جانا ہے. مصطفیٰ کو اپنا بنانا ہے، نمازی بن جانا ہے. مصطفیٰ کو کی آنکھوں کو اپنی طرف کر لینا ہے تو کیا بن جانا ہے؟ نمازی بن جانا ہے. تحیات للہ والصلوات الطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکتیں بھی ہو. کس پر؟ نبی پر. سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تشہد کے بعد بچا لیا، دوسری میں بچا لیا تو التحیات میں تو پھنسا، التحیات میں پھنس گیا. تجھے کہنا ہی پڑے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی. ورحمت اللہ کہنا ہی پڑے گا. تو نے کہیں نہیں، یہ اللہ ایسا کیوں؟ التحیات پڑھنا واجب، تو جب التحیات پڑھنا واجب ہے تو ہر لفظ پڑھنا واجب. تو السلام واجب، علیکہ واجب، ایھا النبی واجب، یعنی سلام واجب، خطاب واجب اور ندا واجب. تو جب خدا کی بہترین عبادت میں یہ واجب ہے تو باہر حرام ہے. تو اللہ چونکہ عبادت خدا ہے اس میں کسی اور کو سلام نہیں کر سکتے، اور اگر اس نے آ کے سلام کہا، آنے والے نے، خواہ کتنا ہی بلند رتبہ کیوں ہو، تو حالت نماز میں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. بعد میں دیں گے جب سلام پھر کے نماز سے فارغ ہو. حالت نماز عبادت خدا، اس دوران کسی غیر کا ذکر نہیں ہے. قربان جائیں مولا، یہ تیری نماز ہے، یہ تیری عبادت ہے، یہ خالصتاً تیرا ذکر ہے، تیرے ذکر کا کمال ہے، تیرے ذکر کی انتہا ہے. ساری عبادتوں کی بلندیاں جس مقام پر ختم ہو جاتی ہیں، وہ بلندی عبادت، اس کا نام نماز ہے. نماز میں ہر ذکر سے ہاتھ اٹھا لیے، نماز میں ہر یاد سے ہاتھ اٹھا لیے، نماز میں ہر رشتہ منقطع ہو گیا، نماز میں ہر ایک سے منہ پھیر لیا، یکسو ہو گئے عبادت خدا کے لیے. اور عبادت کرتے کرتے جب مولا کے در پر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے رکوع اور سجود کے بعد، اور زانو پہ ہاتھ رکھ لیے اور ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو حکم ہوا میرے بندے، میری حالت نماز میں اب چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت کمال کو پہنچ جائے، تمہاری عبادت میرے در پر قبولیت پالے، تمہاری جھولی میں میں اپنی عطاؤں کی خیرات کر دوں، باری تعالیٰ چاہتا ہوں. تو فرمایا سنو، اب میری عبادت کے اس مقام پر آ کر دو سلام کہو. کیا؟ دو سلام کہو. عبادت میری ہے، پہلا سلام میرے مصطفیٰ کو کہو، دوسرا سلام آل مصطفیٰ کو کہو السلام علیکہ ایھا النبی. جب عبادت خدا کی، ذکر خدا کا، توجہ اللہ جب اپنے منتہائے کمال پر پہنچی اور رکوع، سجود، قیام اور تلاوت
اور ذکر کا ثمر پھل لینے کے لیے آپ خدا کے دروازے پر بیٹھ گئے، اس وقت حکم ہوا کہ اگر چاہتے ہو کہ میری عطاؤں کا دروازہ کھلے اور چاہتے ہو کہ تمہاری جھولی میں میرے لطف و کرم کی خیرات آئے تو دروازہ بند رہے گا، میری عطا کا دروازہ کھولنا ہے تو پہلے مصطفیٰ پہ سلام کرو۔ میرے مصطفیٰ پہ سلام کہو تو ارے جس نبی پر سلام پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس نبی کے سلام کے بغیر باقی عبادتیں کیسے ہوتی ہیں؟ اور تم اس سلام پہ جھگڑے کرتے ہو، اس سلام پہ جھگڑے کرتے ہو جس سلام کے بغیر خدا اپنی نماز قبول نہیں کرتا۔ کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا معنی ہے یا نبی سلام علیکہ۔ اللہ کی عزت کی قسم ایک حرف کا بھی فرق نہیں کر رہا، معنی میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں کر رہا۔ السلام علیکہ ایھا یا کو کہتے ہیں، عربی میں ایک ہی ایھا یا کو کہتے ہیں، نماز میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اور عام سادہ لوگوں کے لیے آپ باہر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ فرمایا جب تک یہ سلام نہ پڑھو نماز ہی قبول نہیں ہے۔ بولیے ہے کوئی جو سلام مصطفیٰ کے بغیر نماز قبول کرا دکھائے؟ مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لیا،